اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ آج 18واں روزہ ہے تو 18ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المومنون شروع ہو رہی ہے، مومنوں کا تذکرہ ہے۔ کامیاب ہو گئے مومنین، کون سے مومنین؟ جو نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور فرمایا جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنے والے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین شفتیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور دوسری جو دو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ، ان کی ضمانت دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آگے پھر انسان کی پیدا کیا گیا، انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، پھر اس کو نطفہ بنایا جو ٹھہرنے کی جگہ پہ ٹھہرایا، پھر نطفے سے گوشت کا ٹکڑا، پھر علقہ مضغہ بنایا، پھر اس کے اندر ہڈیوں کو پرویا، پھر کیا ہی ہم نے خوب پرویا، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ماں کے پیٹ کے اندر ہی خوراک کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا ہم نے اس کو پیدا کر دیا، تو کیسے ہی کیا ہی خوبصورت اللہ رب العزت نے بابرکت ذات نے اس کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد تم جو ہے مر جاؤ گے، پھر قیامت والے دن تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور آگے نوح علیہ السلام کا پھر تذکرہ کہ نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تم اللہ سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، انکار کرتے رہے۔ تو اس پر نوح علیہ السلام کو پھر ہم نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، پھر انہوں نے کشتی بنائی، پھر تندور ابل پڑا، تو یہ پھر لمبا واقعہ جو پہلے گزر چکا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو اور چند چیزوں کے جوڑے جو کشتی میں سوار تھے ان کو بچایا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ اور آگے قوم کے سردار جو ہے وہ انکار کرتے رہے، ہر زمانے کے اندر یہی ہوتا رہا، قوم جو ہے وہ اپنے بڑوں کے پیچھے چلتی ہے، بڑے خود بھی تکبر کی وجہ سے خود بھی سیدھی بات نہیں مانتے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ اس لیے قیامت والے دن لوگ کہیں گے اور اے اللہ ہم نے ان کی اطاعت کی تھی اپنے سرداروں کی، ان کو دگنا عذاب دو۔ تو وہ کہیں گے ہم نے تو کوئی نہیں کہا تھا، آج ہم نہیں اپنی مدد کر سکتے تو تمہاری ہم کیا مدد کریں گے۔ پھر لوگ آگے سے کہتے جب بھی کہا جاتا ہے ایعدکم انکم اذا متم، وہ کہتے یہ تو عجیب بات لگتی ہے کہ ہم جب مر جائیں گے پھر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو بڑی دور کی باتیں لگتی ہے۔ تو یہ اس طرح نبیوں کے یہ ہر زمانے کے اندر لوگ جو ہے وہ انکار کرتے رہے۔ آگے یہ حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اگرچہ یہ حکم رسولوں کو ہے لیکن پوری امت کو بتانا مقصود ہے کہ اے رسولو تم پکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور بے شک انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اور میں جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ بے شک امت تو ایک ہی امت ہے اور تم اپنے رب سے ڈرو، میں بھی اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے پکیزہ چیزیں جو ہے وہ کھانے کا حکم دیا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے، اور پھر ان کا استعمال بھی درست رکھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں ہیں بینائی نہیں، کان ہے سنوائی نہیں، زبانیں ہیں گویائی نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، پھر اللہ نے فرمایا پھر بھی تم بہت کم میرا شکر ادا کرتے ہو۔ تو ہر زمانے کے اندر شکر ادا کرنے والے ہم جو ہے کم ہی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی، انسان کو صحیح سالم تندرست بنایا، اگر جو ہے ایک نعمت نہیں دی، مال نہیں دیا، تو لوگ کہیں اللہ کے شکریہ شروع کر دیتے ہیں اور اتنی نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے افحسبتم انما خلقناکم، اسی صورت کی جو آخری آیتوں کے اندر فرمایا کہ لوگ گمان کرتے ہیں ہم نے آپ کو فضول ہی پیدا کیا، تم کو لٹایا نہیں جاؤ گے۔ فرمایا کہ تم جو ہے ضرور اس بادشاہ کی طرف لٹائے جاؤ گے جو زمین جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا رب ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، فضول پیدا نہیں کیا گیا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقت للآخرہ، ساری دنیا کی چیزوں کا لوگوں تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ کو تو عبادت کی بھی ضرورت نہیں، اس سے پہچان کیا ہے؟ معرفت کی، اللہ کی معرفت ہو جائے، ورنہ آسمان پر ایک بلشت کے برابر، ایک گٹھ کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع میں، سجدے میں یا قیام کے اندر نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات بیت المعمور پر گئے، بیت المعمور دیکھا جو بیت اللہ سے بالکل سامنے ہے، پوچھا جبریل یہ کیا چیز؟ فرمایا یہ بیت المعمور ہے، اور ادھر روزانہ 70,000 فرشتے جو ہے
طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو ایسا ہے، لوگ بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں، بعض کوئی بندہ 2 مرتبہ چلا جاتا ہے، کوئی سال کے اندر 2 مرتبہ، کوئی زندگی میں کئی مرتبہ چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے جو ہے مقرر ہیں، 2 کندھوں پر ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہے، کچھ فرشتے اس بات پر مامور ہے جب بھی انسان اللہ کے محبوب پر درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور فرمایا آپ کہہ دیجئے اے رب مجھے بخش دے اور رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا۔ یہ امت کو تعلیم ہے کہ امت بھی اپنے رب سے مغفرت مانگتے پھرے۔ اور آگے جو ہے سورۃ النور جو ہے، اس کے اندر بہت سارے احکام جو ہے وہ بادشاہوں کے متعلق، جو حکمرانوں کے متعلق یا اس طرح معاشرت کی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ذکر کی گئی۔ فرمایا کہ یہ صورت نازل کی ہے، اور اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو یہ صورت جو ہے وہ یاد کراؤ، اور اس لیے کہ اس کے اندر عورتوں کے متعلق بھی بہت سارے احکام ہیں، اور اس کے اندر سزائیں بھی متعین کر دی ہیں۔ فرمایا زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد، دونوں کو تم 100 کوڑے لگاؤ، یہ اس صورت کے اندر ہے جب کوارے ہوں۔ اور فرمایا جب ان کو پھر اللہ کے معاملے کے اندر تم نرمی نہ کرو کہ ان کو بچانے کی کوشش کرو، اللہ کے معاملے کے اندر جو ہے پھر نرمی نہ کرو، اور جب ان کو سزا دی جائے پھر جو ہے سارے لوگوں کے سامنے، ایسا نہیں کہ الگ ہی اکیلے کے اندر سزا دی جائے، ایسا نہیں، بلکہ سب کے سامنے دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے باعث عبرت بنے۔ اب یہ کسی بندے کی سزائیں نہیں، یہ خالق کائنات نے خود متعین کی ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کام سے باز آ جائیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو زانی مرد ہوتا ہے اس کی طبی طور پر اس کا ملان جو ہے وہ زانیہ عورت کی طرف یا مشرکہ عورت کی طرف ہی ہوتا ہے، اور اس طرح زانیہ عورت کا ملان جو ہے وہ زانی مرد کی طرف ہی ہوتا ہے۔ وہ فاحش لوگ جو ہے فاحشہ کو بھی پسندی کریں گے۔ اور آگے فرمایا اسی طرح جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں، ایسے تہمت لگاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ تو پہلے 4 گواہ لے کر آئیں، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو انہوں نے تہمت لگائی تو اس کے بدلے میں ان کو سزا دی جائے، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں سب کے سامنے، اور دوسرا پھر کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، یہ فاسق لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح جو اپنی بیویوں کے بارے میں تہمت لگا دے بیویوں پر، پھر اب ان کے بارے میں کوئی اور گواہ تو ہے نہیں، معاذ اللہ کوئی ایسی حرکت دیکھ لی بیوی کے بارے میں، تو فرمایا پھر 4 مرتبہ وہ بندہ قسم اٹھائے گا، 4 مرتبہ کہے گا کہ میں سچا ہوں، میں واقعی اپنی بات کے اندر سچا ہوں، یہ ایسا ہوا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ تو اس طرح پھر عورت بھی ایسے ہی کہے گی، عورت بھی 4 مرتبہ قسم اٹھائے گی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈال دی جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، اس کو لیان کہتے ہیں، لیان۔ اور آگے والی آیت جو ہے یہ پورا رکوع جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر گئے، سیدہ عائشہ ساتھ تھی، تو وہ راستے کے اندر جو ہے وہ کسی تقاضے سے نیچے اتری، قافلہ چل پڑا، تو اللہ کے محبوب نے سمجھا کہ وہ اپنے کجاوے کے اندر سواری پر ہیں۔ اب پیچھے ایک صحابی کو مقرر کیا جن کا نام تھا حضرت صفوان۔ اب ان کی ایک کام ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی لشکر سے کوئی چیز رہ جاتی تو وہ لے کر آتے، تو حضرت صفوان نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ موجود ہے، تو سیدہ عائشہ نے فوراً پردہ کیا اور اپنی سواری سے خود نیچے اتر گئے اور سیدہ سوار ہو گئی۔ تو اللہ کے محبوب پھر آگے انتظار کرتے رہے، تو یہ دونوں آ کر لشکر کے ساتھ مل گئے، تو منافقین نے یہ بات بہت زیادہ اچھال دی کہ اب یہ دونوں جو ہے پیچھے سے آ رہے ہیں، معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں حضور کی زوجہ کے بارے میں، ام المومنین کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پھر سیدہ اللہ کے محبوب بھی بڑے پریشان ہوئے، اور بعض جو ہے ایمان والے جن میں حضرت مستہ کا نام آتا ہے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، حضرت ابو بکر صدیق ان کو بڑی مدد بھی کیا کرتے، یہ غریب بھی تھے، اور بعض اور جو ہے ان کے دلوں کے اندر بھی یہ منافقین نے اشکال ڈال دیا۔ عبداللہ بن ابی جو ہے، جو منافقوں کا سردار جو تھا، اس نے یہ بات پھیلائی کہ یہ جان بوجھ کر معاذ اللہ پیچھے رہی ہے، اس لیے یہ بعد کے اندر آ رہے ہیں، تو طرح طرح کی بہتان بازی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات پہنچی تو سیدہ عائشہ جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر کے اندر تشریف لے گئی، اور ہر وقت جو ہے وہ مصلے پر بیٹھے خالق کائنات کے سامنے رو رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات جو ہے، ان کی گواہی جو ہے قرآن پاک کے اندر پورے ایک جو ہے رکوع نازل کر دیا، اور جن کے اندر فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں یہ بہتان لگایا گیا ہے، اور اس کے لیے ان کی گواہی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے دی۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جو ہے شیطان کے راستے پر نہ چڑھو، جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان جو ہے پھر کیا کرتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ اور آگے ولا یأتلی اولو الفضل،
جب دیکھا پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات اللہ رب العزت نے نازل کر دی ہے، تو ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں اب جو ہے ان کو جو دیتا تھا میں اب نہیں دوں گا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ فضل والے جن کو اللہ نے فضل عطا کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ دیں۔ تو انہوں نے پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کا جو ہے ان کو دینا شروع کر دیا۔ تو گویا یہ آیت جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور آگے چند چیزیں آداب معاشرہ۔ اے ایمان والو، تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ اجازت لو، اور اجازت کے بعد بھی فرمایا کہ ان پر سلام کرو۔ بعض دفعہ انسان کے اس لیے فرماتے اپنے گھر کے اندر بھی جایا جائے تو کم از کم جو ہے یہاں تو سلام کر کے، یا بعض دفعہ جو ہے ایسی جو ہے فرمایا کہ کوئی حرکت کر کے، مثال کے طور پر کوئی کھانس کر جایا جائے، کیونکہ بعض دفعہ کوئی بہن جو ہے یا والدہ ایسی حالت کے اندر ہوتی ہے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، پھر شرمندگی ہوتی ہے، تو اس لیے کسی کے گھر کے اندر جانا ہے تو فرمایا پھر اجازت لے کر جاؤ، اجازت کے بغیر نہیں جاؤ۔ اور اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو پھر تم لوٹ آؤ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ موجود نہیں ہے پھر گھر سے آ جاؤ۔ اور آگے فرمایا حکم دے دیجئے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، اور بے شک اللہ رب العزت جو کچھ وہ کرتے ہیں جاننے والے ہیں۔ اور ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دے دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ جس طرح مردوں کو حکم ہے اور اس طرح عورتوں کو بھی حکم ہے۔ اللہ کے محبوب کے پاس ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آنکھوں سے نبینا تھے۔ وہ ایک دفعہ آئے تو اللہ کے محبوب کی ازواج مطہرات میں سے بعض جو ہے زوجہ وہ ساتھ تھیں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پردہ کرو، تو کہیں یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا تم بھی نہیں دیکھ رہی؟ تو لہذا جس طرح مردوں کو حکم ہے اس طرح عورتوں کو بھی حکم ہے۔ اور آگے جو ہے فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اور اللہ رب العزت کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ اور آگے فرمایا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان اور زمین میں، اور سارے کے سارے یہ پرندے صفیں باندھ کر اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کی تسبیح جو ہے فرمایا ان کی تسبیح جو ہے ہر ایک کی الگ الگ تسبیح۔ صبح کے وقت دیکھا کرو جو پرندے جو ہے چہچہاتے ہیں وہ اپنے مالک کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان، تین حالتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر حکم دیا گیا کہ تمہارے غلام بھی ہوں یا اس طرح خادم بھی ہو، ان صورتوں کے اندر اجازت لے کر جاؤ۔ اور فرمایا ان میں سے ایک جو ہے سونے کے وقت ہوتے ہیں، ان سونوں کے وقت کے اندر بھی فرمایا کہ حکم ہے کہ اجازت لے کر جانا چاہیے، کہ بعض دفعہ انسان جو ہے فرمایا کپڑے اتارے ہوتے ہیں یا اس طرح آرام کے لیے، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، یا بعض دفعہ جو ہے انسان کرتا اتار لیتا ہے ظہر کے وقت جو ہے، یا اس طرح عشاء کے بعد جو ہے وہ اجازت لے کر جانا چاہیے۔ یہ ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات بیان کر دی۔ اس لیے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی کسی بھی گھر کے اندر جو ہے فرمایا کہ جانا اجازت لے کر جانا، اور دوسرا یہ کسی بھی چیز کے اندر کسی کی پرائیویسی کے اندر انسان کو دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ اور آج کل جو ہے اسی طرح کسی کی کوئی چیز جو ہے بغیر اجازت کے استعمال کرنا، کوئی ڈائری ہو یا اس طرح آج کل موبائل ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا اس کی اجازت کے بغیر انسان کو، اور مومن کی یہ شان ہے کہ مومن جو ہے وہ مومن بھائی کی ٹو کے اندر نہیں رہتا، اس کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلتا۔ اگر جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے عیبوں کو ظاہر کریں گے، اور جو کسی کے عیبوں کو چھپائے گا تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھ کر